بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وخاتم المرسلین سیدنا ومولانا محمد المبعوث رحمة للعالمین صلی اللہ علیہ وعلى آلہ وأصحابہ وأزواجہ وأتباعہ وذریاتہ وأہل بیتہ طیبین الطاہرین اجمعین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قابل احترام لائق صد احترام بزرگوں، دینی اور ایمانی میرے پیارے بھائیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. اللہ تعالیٰ نے اس پورے یونیورس کو ایک نظام کے تحت چلا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے کئی عالم بنائے. دنیا کا یہ ایک عالم ہے، ایسے ہی ایک عالم آخرت کا آئے گا. مرنے کے بعد کا ایک عالم ہے عالم برزخ. اور ایک عالم تھا ہے جسے عالم ارواح کہتے ہیں، جہاں شروع سے لے کر آخر تک جتنے بھی انسان دنیا میں آئیں گے ان تمام کی روحوں کو جمع کیا گیا ہے اور وہاں ان تمام کی روحیں موجود ہیں. اسے عالم ارواح کہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ان تمام عالموں کا خالق ہے، مالک ہے، اور ان تمام عالموں کا رب ہے، پالنہار ہے، رب العالمین ہے. اور ان تمام عالموں کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک نظام بنایا ہے. اللہ تعالیٰ نے ان تمام کے لیے ایک طور، ایک طریقہ عطا کیا ہوا ہے. ایسے ہی ہم سب ہیں عالم دنیا میں. یہ عالم دنیا یہاں جو آ جاتا ہے اس کے بعد دوسرے عالم میں اس کا انتقال ہوتا ہے، وہ منتقل ہوتا ہے. اس عالم سے وہ دوسرے عالم میں پہنچتا ہے. جب آدمی دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، چلا جاتا ہے، مر جاتا ہے، انتقال کر جاتا ہے، اسے دفن کر دیا جاتا ہے، تو جیسے ہی اس کی روح کو اس کے جسم سے الگ کر دیا جاتا ہے تو اس کی یہ روح عالم دنیا سے نکل کر عالم برزخ کی طرف منتقل ہو جاتی ہے.
اور یہ عالم برزخ اس وقت تک قائم رہتا ہے جب تک عالم آخرت پیدا نہ ہو جائے، عالم آخرت کو برپا نہ کر دیا جائے۔ تمام انسان جب دنیا سے رخصت ہو جائیں گے تو اس وقت عالم آخرت قائم ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ یہاں کے نظام کو، برزخ کے نظام کو، آخرت کے نظام کو اپنی مرضی کے مطابق اور اپنے حکمت اور اپنی مصلحت اور اپنے ایک نظام کے مطابق چلا رہے ہیں اور چلائیں گے۔ اس نظام کو چلانے میں اللہ کے ساتھ کوئی بھی شامل نہیں، اللہ کے ساتھ کوئی بھی شریک نہیں، اللہ تعالیٰ کو کسی کی ضرورت بھی نہیں۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں جتنے بھی انسان آئے ہیں تو اس دنیا میں آنے والے تمام انسانوں کو ایک ایسا طریقہ، سلیقہ اور ایک ایسا نظام عطا کر دیا، اس نظام کے انڈر رہ کر، اس نظام کے تحت رہ کر، اس نظام کے ساتھ اگر زندگی گزار لیا، جو عالم دنیا کی زندگی ہے، یہ دنیا کی زندگی اگر اس نظام کے ساتھ گزار لیا، گزار کر وہ عالم برزخ کی طرف منتقل ہو گیا اور عالم برزخ سے پھر عالم آخرت کی طرف منتقل ہوتا ہے، تو وہ دونوں جگہ کے عالم میں رہنا اس کے لیے مفید ہو جاتا ہے، فائدے سے خالی نہیں ہوتا، پورا کا پورا وہاں اسے فائدہ ہوتا ہے۔ ان دونوں جگہ کے فائدے کو حاصل کرنے کے لیے یہ عالم دنیا کی زندگی کو صحیح گزارنا ضروری ہے۔ اللہ تعالی اس کامیابی کو بتایا، اور دنیا میں رہ کر جو انسان اللہ کے نظام کے مطابق زندگی گزارتا ہے، اللہ کے دیے ہوئے طریقوں کے مطابق زندگی گزار لیتا ہے، اسی کو کامیاب کہا جا سکتا ہے، وہی کامیاب ہو سکتا ہے۔ ہمارے اور آپ کے نزدیک، ہمارے اور آپ کے سامنے کامیابی کسے کہتے ہیں؟ ہم اور آپ کامیاب اسے کہتے ہیں جو ظاہری نگاہوں میں، اپنے نگاہوں کے سامنے وہ مالدار ہو، رہنے سہنے کا اس کے پاس اچھا سا انتظام ہو، یعنی گھر در، رہنے سہنے کا ایک اچھا لائف اسٹائل اس کے پاس ہو، چار لوگوں میں اس کی عزت ہو، صحت مند ہو، تندرست ہو، اچھا خاصا کھاتا پیتا گھرانہ ہو، ملنے جلنے والے، جان پہچاننے والے اچھے خاصے لوگ ہوں، بڑے بڑے لوگ ہوں، عہدے والے، کرسی والے، اس کا ایک نام ہو، اور جب وہ آتا ہے تو لوگ ویلکم کے لیے تیار ہو، مرحبا مرحبا کہتے ہوں، خوش آمدید کہتے ہوں، اور اس کے راستے میں ریڈ کارپیٹ بچھاتے ہوں، پھول برساتے ہوں، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ انسان بڑا کامیاب ہے۔ یہ اسٹینڈرڈ، یہ ہمارے نظروں کے سامنے، دنیا والوں کے نظروں کے سامنے یہ کرائٹیریا ہے، یہ کامیابی کا اسٹینڈرڈ ہے، یہ کامیابی کا معیار ہے۔ ایسا ہی ہے نا؟ عام یہی تو سمجھتے ہیں عام لوگ، ہم اور آپ، کہ کامیاب کون ہے؟ جس کے پاس اچھا گھر بار ہو، دکان مکان ہو، تجارت ہو، بزنس ہو، گاڑیاں ہو، سواریاں ہو، مال و متاع ہو، بینک بیلنس ہو،
ایک 4-5 اچھے بڑے بڑے اس کے پاس جائیدادیں ہوں، زمینیں ہوں، اسی کو ہم کیا سمجھتے ہیں؟ کامیاب ہے، بہت آگے ہے، سکسسفل ہے۔ قرآن مجید کامیابی کا ایک سٹینڈرڈ دیتا ہے، ایک کرائٹیریا سیٹ کرتا ہے۔ انسانوں کو، مجھے اور آپ کو جس نے بنایا ہے، ہم اور آپ کا جو مالک ہے، وہ مالک جب سٹینڈرڈ سیٹ کر کے دیتا ہے تو وہی اصل کامیابی کا سٹینڈرڈ ہے، کامیابی کا کرائٹیریا ہے۔ میری اور آپ کی سمجھ کامیابی جسے سمجھے وہ کامیابی نہیں۔ دنیا والے جسے کامیابی کا سٹینڈرڈ سیٹ کر دے وہ کامیابی نہیں، جسے مالک سیٹ کر کے دے، جو مالک سمجھا دے، جو خالق سمجھا دے، جو پرمیشور سمجھا دے، جو ایشور سمجھا دے، جو گاڈ سمجھا دے، جو کائنات کے نظام کو بنانے والا بتا دے، وہ کامیابی ہے۔ اللہ تعالی کامیابی کو قرآن مجید میں بتاتا ہے، اور جو کامیاب ہوئے ان کو بھی بتاتا ہے۔ کیوں؟ یہ قرآن مجید صبح قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کے لیے رہبر ہے، رہنما ہے، گائیڈ ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے صبح قیامت تک پیدا ہونے والوں کے لیے، ان کی کامیابی کے لیے ایک اسٹینڈرڈ اس میں بنا کر دے دیا، بتا کر سمجھا دیا۔ کامیابی جو دنیا کی ہم سمجھتے ہیں وہ حقیقت میں کامیابی نہیں ہے، وہ حقیقت میں کامیابی کہتے ہیں آدمی کی مرادیں پوری ہو اور کوئی تکلیف نہ ہو۔ کسے کہتے ہیں کامیابی؟ آدمی کی مرادیں پوری ہو جائے، جو ارمان ہیں، جو خواہشات ہیں وہ سب ہو جائیں، پوری ہو جائیں۔ کتنی ہماری اور تمہاری خواہشات ہیں، کتنے ارمان ہیں، کیا یہ ارمان سب پورے ہو رہے ہیں؟ میری تو خواہش یہ ہے کہ میں پردھان منتری پی ایم بن جاؤں، اور آپ کی کیا ہے بھائی؟ کم سے کم پی ایم نہیں تو سی ایم بن جاؤ۔ ہاں ہے نہیں؟ میری تو ہے، مجھے وہی سیٹ چاہیے، دوسری نہیں۔ ابھی تو بدلاؤ آئے گا، ابھی تو تبدیلی آئے گی۔ کسی کی یہ ارمان ہے کہ میں تو پورا، جیسے ہمارے ملک ہندوستان میں پہلے نمبر کا آدمی ہے، مال کے اعتبار سے، بزنس کے اعتبار سے، وہ مقام مجھے مل جائے۔ گلی کے کتے سے بھی پوچھو تیری کیا خواہش ہے، وہ بھی کوئی نہ کوئی خواہش ظاہر کرے گا۔ کاش میں کتا نہیں ہوتا، کتے کی جگہ میں مجھے انسان بنا دیا جاتا تو اچھا تھا۔ یہ بچے گلی میں بھگاتے پھرتے ہیں، مارتے رہتے ہیں، پتھر پھینکتے رہتے ہیں، ہر کوئی مجھے ہکالتا رہتا ہے۔ ایسے ہی اگر ہماری اور تمہاری نیک لوگوں کی ارمان اور خواہش یہ ہوتی ہے کہ کاش اس زمانے کے بجائے اس زمانے میں پیدا ہوتے جس میں میرے اور آپ کے آقا تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس فتنوں کے دور کو چھوڑ کر اس دور میں ہم جیتے، اس دور میں زندگی گزارتے، کتنا اچھا تھا۔ اور ایسے ہی یہ خواہش یہ بھی پیدا ہوتی ہے، آج بھی ایسے لوگ تمنا کرتے ہیں کہ ہم اس کفرستان میں نہ ہوتے ہوئے اس نبی کے شہر میں پیدا ہو جاتے ہیں، جو شہروں میں سب سے بہترین شہر ہے، جو جگہوں میں سب سے بہترین جگہ ہے، مدینۃ الرسول، رسول کا شہر،
مدینۃ المنورہ، نبی کا شہر، یہ ارمان، یہ خواہش، یہ ہماری چاہتیں کیا پوری ہوتی ہیں دنیا میں؟ ہرگز ہرگز پوری نہیں ہوتی۔ اگر کسی کی پوری بھی ہو جائے، جو جیسے چاہتا ہے ویسا اسے مل جائے، اور ملنے کے بعد بتاؤ موت نہیں آئے گی؟ کیا اسے موت نہیں آئے گی؟ موت کا ایک جھٹکا ان تمام چیزوں کو چھوڑنے پر اسے آمادہ کر دیتا ہے، مجبور کر دیتا ہے۔ ساری خواہشات ایک دم دھڑام سے گر گئی، سب کچھ چھوڑ گیا، سب کچھ ختم ہو گیا، پھر خالی ہاتھ۔ کامیابی کسے کہتے ہیں؟ جو پوری مرادیں پوری ہو جائے، جو بھی مراد پوری ہو جائے، ہر ارمان پوری ہو جائے، ہر خواہش پوری ہو جائے، ہر چاہت پوری ہو جائے، اور کوئی تکلیف نہ ہو، کوئی تکلیف نہیں، نہ رنج، نہ غم، نہ فکر، نہ افسوس۔ ہمیں پچھلی زندگی کے گزرنے کا کتنا افسوس ہے۔ 2025 کا وہ سال گزر گیا، تھوڑے لوگوں کو افسوس ہی نہیں ہو، خوشیاں منا لے پھر نہیں، خوشیاں منا لے، ایک دوسرے کو وش کرنی، مبارکباد دینی، ہیپی نیو ایئر۔ آج 2 تاریخ، لیکن ابھی بھی وش کرنے کو پھر رہے ہیں، خوشیاں بانٹنے کو پھر رہے ہیں۔ 2025 عیسوی کا وہ سال گزر گیا، 2026 کا دوسرا دن بھی آ گیا، لیکن ابھی غفلت میں۔ تو ہماری چاہتیں، ہمارے ارمان، ہماری خواہشیں دنیا میں کبھی پوری ہو ہی نہیں سکتی، پھر کامیابی کسے کہیں گے؟ کامیابی پھر کسے کہیں گے؟ کامیابی کہیں گے کوئی افسوس نہیں، کوئی رنج نہیں، کوئی غم نہیں، کوئی پریشانی نہیں، کوئی تکلیف نہیں، کسی طرح کی کوئی فکر نہیں، اور ہر ارمان پوری ہو، ہر خواہش پوری ہو، ہر چاہت پوری ہو، جو چاہے وہ ملے۔ یہ کامیابی ہے، یہ کامرانی ہے، یہ فلاح ہے، یہ سکسس ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید اشارے کرتا ہے، رہنمائی کرتا ہے، رہبری کرتا ہے، سمجھاتا ہے، بتاتا ہے، ہر دنیا میں آنے والے کو اعلان کر کے قرآن مجید دعوت دیتا ہے، الذین یؤمنون بالغیب وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون۔ ذلك الكتاب، یہ وہ کتاب ہے، عظیم الشان کتاب ہے، لا ریب فیہ، اس کتاب میں شک و شبے کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے۔ ھدی للمتقین، اللہ سے، ایشور سے، پرمیشور سے، گاڈ سے ڈرنے والوں کے لیے، چاہے وہ مسلمان ہو چاہے وہ غیر ہو،
لیکن اس کے اندر اطاعت کا جذبہ ہو، اس کے مالک کی اطاعت کا اور اس کی نافرمانی کا اس کے اندر خوف ہو کہ کوئی تو مجھے پیدا کیا ہے، کون پیدا کیا؟ ایسا نہ ہو کہ مجھ سے کوئی غلط عمل ہو جائے، غلط کام ہو جائے اور وہ پیدا کرنے والا مجھ سے خفا ہو جائے، ناراض ہو جائے۔ ہر عقل رکھنے والا یہ بات سمجھ سکتا ہے، یہ بات سوچ سکتا ہے، اس بات کی فکر کر سکتا ہے کوئی مجھے پیدا کرنے والا ہے، وہ جو مجھے پیدا کیا ہے، جو مجھے وہ دنیا میں وجود بخشا ہے، کوئی میرے سے ایسا کام نہ ہو جو اس کی مرضی کے خلاف ہو جائے اور وہ ناراض ہو جائے، اور اسے اس کی اطاعت کی فکر ہو، اس کے حکموں پر عمل کرنے کی اس کے پاس سوچ ہو، وہ سوچتا ہو، وہ غور کرتا ہو، وہ فکر کرتا ہو۔ مسلمان تو نہیں ہے، غیر ہے، لیکن اس کا دل سلیم ہے۔ اللہ اسے عقل بھی دیا تو عقل سلیم دیا ہے، قلب دیا ہے، قلب سلیم دیا ہے، سوچ سکنے کی طاقت ہے، فکر اور غور کرنے کی اس میں طاقت ہے، وہ غور کرتا ہے، وہ سمجھتا ہے، وہ فکر کرتا ہے کہ مالک جو کوئی بھی ہو میرے کاموں سے کہیں ناراض نہ ہو، اس کی اطاعت کی اسے فکر ہو۔ علماء نے ایک تفسیر یہ بھی کی اور ایک تفسیر یہ بھی کی، وہ مسلمان جو پرہیزگار ہو، جو نافرمانی سے بچ رہا ہو، گناہوں کے کاموں سے پرہیز میں ہو، جیسا ایک ڈاکٹر ایک شوگر کے مریض کو دواؤں کے ساتھ ساتھ پرہیز بھی بتاتا ہے کہ تم کاربوہائیڈریٹ کی چیزیں زیادہ استعمال نہ کرو، چاول زیادہ استعمال نہ کرو، سویٹ کو ہاتھ تک نہ لگاؤ، جس میں شوگر ہے وہ چیزیں چھوڑو، دن رات صبح و شام واکنگ کرو۔ دوا کے ساتھ ساتھ کچھ پرہیز بھی بتا رہا ہے۔ ایسا وہ مسلمان عمل کے ساتھ ساتھ، فرما برداری کے ساتھ ساتھ، نماز اور تلاوت کے ساتھ ساتھ، زکوٰۃ و صدقہ و خیرات کے ساتھ ساتھ گناہوں سے پرہیز کر رہا ہے، نافرمانی سے بچ رہا ہے، اللہ کے مرضی کے خلاف کرنے سے اپنے آپ کو روکے ہوئے ہے۔ ھدی للمتقین، ایسے لوگوں کو یہ کتاب رہبر ہے، ایسے لوگوں کے لیے یہ کتاب رہنمائی کا ذریعہ ہے، ایسے لوگوں کو یہ کتاب سیدھے راستے کا پتہ دیتی ہے، ایسے لوگوں کو یہ کتاب کامیابی کا راستہ سمجھاتی ہے اور کامیابی کی طرف آگے بڑھا دیتی ہے۔ کامیاب لوگوں کی صفات، کون کامیاب؟ قرآن مجید اس کی رہبری اور رہنمائی کرتا ہے۔ جو ہم نے اپنا اسٹینڈرڈ سیٹ کیا ہے یہ کامیابی نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے الذین یؤمنون بالغیب، سب سے پہلے ان کے اندر کون سی چیز ہوتی ہے؟ پس پردہ جو حقیقتیں ہیں، پردے کے پیچھے کی جو حقیقتیں ہیں، غیب میں جو چیزیں ہیں، ان پر ان کا پکا یقین ہے۔ مخبر صادق حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی خبر ہم تمام کے سامنے پیش کر دی، ان کی نیوز بتا دی، وہ تمام باتیں ہمیں سمجھا دی کہ غیب میں کیا ہے۔ مالک کو ہم نے نہیں دیکھا، اللہ کو ہم نے نہیں دیکھا، خالق کو ہم نے نہیں دیکھا، لیکن مخبر صادق نے خبر کر دیا، خبر دے دیا، بتا دیا، تو ہم نے مان لیا۔
الذین یؤمنون بالغیب. پیارے آقا نے آ کر ہمیں یہ بتایا کہ اللہ نے بے شمار مخلوقات کو پیدا کیا، جنت اور جہنم کو بنایا، اللہ نے مرنے کے بعد ایک نظام رکھا ہے، اللہ نے انسان کے حساب و کتاب کے لیے ایک دن طے کر دیا ہے. پیارے آقا نے ہمیں سمجھایا، بتایا ہے. اور اللہ نے ایک ایسی مخلوق بنائی ہے جس کی گنتی اور تعداد اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں معلوم. ایک نورانی مخلوق، فرشتے جیسی مخلوق اللہ نے بنائی ہے. مخبر صادق کے خبر دینے سے ہم اور آپ نے قبول کر لیا یہ غیب کی باتوں پر بغیر مشاہدے کے، بغیر دیکھے کے پس پردہ حقیقتوں کو یقین کے ساتھ قبول کر لینا، یہ کامیاب لوگوں کی پہلی علامت ہے، یہ کامیابی کا پہلا زینہ ہے. اسی کو ایمان کہتے ہیں. الذین یؤمنون بالغیب، اور اس کے بعد ویقیمون الصلاۃ، اور وہ نماز کو قائم کرنے والے ہیں. نماز قائم کرتے ہیں. دن میں 5 دفعہ حی علی الفلاح. مسلمانوں کے ہر محلے سے یہ آواز گونجتی ہے تاکہ مسلمان کامیابی کا جو اسٹینڈرڈ دنیا والوں کو دیکھ کر اپنے دل و دماغ میں بٹھایا ہے اسے نکال دے، اس کرائٹیریا کو نکال دے. جو قرآن، جو اللہ اور اللہ کے رسول نے بتایا ہے، کامیابی کے لیے جن چیزوں کی ضرورت ہے وہ اسے سمجھے. اس لیے دن میں 5 دفعہ اعلان حی علی الفلاح، کامیابی کی طرف آئیے. کیوں؟ اللہ نے یہ بتایا کہ کامیابی اس میں ہے جو نماز قائم کرتا ہے. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو کچھ اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے، رزق دیا ہے، اس میں سے وہ خرچ کرتا ہے. اللہ کی مخلوق پر اس کو لٹاتا ہے. یہ کامیاب لوگوں کی تیسری علامت، تیسری نشانی. والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک. اللہ رب العزت نے دنیا کے انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے ایک دستور حیات انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیمات کو دے کر وقتاً فوقتاً بھیجتا رہا، اور ان پر جو شریعت دے کر انہیں بھیجتا رہا، انہیں جس کتاب کو دے کر بھیجتا رہا، اس پر بھی ہمارا یقین ہو، اس پر بھی ہمارا ایمان ہو. حضرت آدم سے لے کر جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ ارواحنا فداہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی انبیاء آئے، اور ان انبیاء کے لیے اللہ نے جتنی بھی کتابیں دے کر بھیجی ہیں، جتنے بھی صحیفے دے کر بھیجے ہیں، ان سب پر کامل یقین، ان سب پر پختہ یقین، ان سب کو مانتا ہوں. اور اسی کے ساتھ ساتھ بالخصوص قرآن مجید کو آخری کتاب سمجھتا ہو، قرآن مجید کو رہنمائی اور رہبری کا آخری زینہ، رہنمائی اور رہبری کی آخری کلید سمجھتا ہو، آخری چابی سمجھتا ہو. اولئک علی ھدی من ربہم وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ. اس کے بعد آخرت پر پختہ یقین ہو.
مرنے کے بعد کی زندگی پر پورا یقین اس کے پاس ہو کہ مر کر فنا ہونا نہیں ہے، مرنے کے بعد ایک دوسری زندگی ہے، اور وہ زندگی میں فنا نہیں، وہ زندگی میں ہمیشہ ہمیشگی ہے، دوام ہے، اس زندگی میں بقا ہے۔ اس زندگی میں فنا ہے، اس زندگی میں بقا ہے، اس زندگی میں فنا نہیں۔ اس پر پکا یقین رکھتا ہو۔ اولئک علی ھدی من ربہم، یہ جو 5 علامتیں، یہ 5 کامیاب ہونے والے لوگوں کی نشانیاں ہیں، یہی لوگ کامیاب ہیں اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو کامیاب کہا۔ 2026 عیسوی ہے، وقت گزرتا رہے گا، سال گزرتے رہیں گے، مہینے گزرتے رہیں گے، لیکن کامیابی کے لیے جو عزم نہیں کیا، جو کامیاب ہونے کے لیے فکر نہیں کیا، اس کے لیے 25 بھی ایک ہی جیسا، 26 بھی ایک ہی جیسا، زندگی بھر ایک ہی جیسا اس کے لیے ہے۔ کامیاب ہونے کے لیے جو گول سیٹ کرتا ہے، اس کے لیے ہر نیا سال واقعتاً وہ نیا سال ہوتا ہے۔ اسی لیے ہر بزنس چلانے والے، ہر انسٹیٹیوٹ چلانے والے، تنظیمیں چلانے والے اپنا گول سیٹ کر کے رکھتے ہیں 2026 میں ہمیں کہاں پہنچنا ہے، ہمیں کیا کام کرنا ہے، کیا نہیں کرنا ہے۔ اللہ کا کرنا دیکھیے، رجب کا مہینہ ہے، ماشاءاللہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کا چاند دیکھ کر دعا کی، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان۔ اے اللہ، رجب کا مہینہ شروع ہو گیا، اس مہینے کے بعد بس ایک مہینہ بیچ میں ہے، اس کے بعد 13 مہینہ آنے والا ہے۔ شعبان شہری رمضان شہر اللہ، شعبان کو اللہ کے نبی نے اپنا مہینہ بتایا اور رمضان کو اللہ کا مہینہ بتایا۔ کیوں نہ ہو رمضان کی ہر رات میں اللہ تعالی اپنے ان بندوں کو جو گناہوں کی وجہ سے جہنم کے حقدار ہو چکے، گروپ کے گروپ بخش دیتے ہیں، بے حساب بندوں کو معاف کرتے ہیں، جہنم کو بند کرتے ہیں، جنت کو کھول دیتے ہیں، شیطانوں کو قید کر دیتے ہیں۔ کتنی فضیلت والا مہینہ آنے والا ہے۔ اللہ کی رحمت بارش سے زیادہ برستی ہے، بارش کے قطروں سے زیادہ۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، ہے اللہ رجب کے مہینے میں اعمال میں برکت دے دیجئے، اے اللہ زندگی میں برکت دے دیجئے۔ جب رجب کا مہینہ مل گیا ہے تو اے اللہ ہماری زندگی میں اور اضافہ کر دیجئے، ایک مہینہ اور بھی اضافہ کر کے ہمیں رمضان تک پہنچا دیے، رمضان ہمیں عطا کر دیجئے۔ کتنے لوگ ہیں جو رمضان سے پہلے انتقال کر جاتے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم چاند دیکھ کر دعا فرماتے تھے، رجب کا، رمضان کی خواہش کرتے تھے۔ کیا عجیب بات ہے، اسی رجب کے مہینے میں ہی یہ عیسوی سال بھی آ گیا۔ ہمیں بھی یہ دعا کرنا ہے، اے اللہ رجب کا مہینہ برکتوں والا بنا، شعبان کے مہینے میں اعمال کے ساتھ اور عافیت عطا فرما دے، اور رمضان تک بخیر و عافیت پہنچا دے۔ اگر چاند دیکھ کر کسی نے دعا نہیں کی تو وقتاً فوقتاً یہ دعا کرتے رہنا چاہیے، کم از کم ہر فرض نماز کے بعد کر لیں، نہیں ہو سکے تو دن میں ایک مرتبہ کر لیں، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان۔ اللہ تعالی ہم سب کو کامیاب و کامران بنائے، اللہ تعالی حقیقی کامیابی ہمیں نصیب فرمائے، اللہ تعالی عافیت کے ساتھ، اسلام کی ثابت قدمی کے ساتھ، کامل اور اکمل ایمان کے ساتھ دنیا میں جینے کا سلیقہ عطا فرمائے۔
اور کامل اور اکمل ایمان پر اللہ ہم سب کا خاتمہ فرمائے. آمین ثم آمین برحمتک یا ارحم الراحمین. جلد از جلد سنتوں سے فارغ ہو جائے.